نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل کون ہیں اور وصی رسول کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ کیا ہے؟ ابتداً تمہیداً کچھ مقدمات کا اور ابتدائی باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ مسئلہ قدیم سے مختلف ہی ہے اور دونوں کے موقف میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک مسئلہ امامت و خلافت اصول دین کا مسئلہ ہے اور 12 ائمہ وہ ان کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے نص ہے اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، اور یہ مسئلہ ان کے ہاں ارکان دین میں سے ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ ان چیزوں کا ماننا، ان ارکان کا ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان میں سے کسی کا انکار ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اہل تشیع کے نزدیک مسئلہ امامت و خلافت اصول دین کا مسئلہ ہے، اور امام کا انکار کرنا یا امامت کے مسئلے کو نہ ماننا یہ ان کے ہاں ایمان سے فارغ کر دیتا ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ مسئلہ امامت و خلافت یہ ایک فروعی مسئلہ ہے اور یہ شورائی مسئلہ ہے، اس کو شورا پر منحصر کیا گیا ہے۔ شورا جو فیصلہ کرے، مسلمانوں کی جو صاحب حل و عقد لوگوں کی شورا ہے، جو فیصلہ کر دے، جس کو اپنا امام تسلیم کر لیں اس کو امام مانا جائے گا۔ اور امامت و خلافت یہ مسئلہ منصوص بالعلم نہیں ہے، کتاب و سنت میں کسی امام کا نام لے کر نہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ خلیفہ اور امام بنیں گے۔ اس پر انشاءاللہ تعالی میں دلائل پیش کروں گا، ساتھ ہی اس پر اہل سنت کا موقف جو نا وہ واضح بھی ہوگا انشاءاللہ کہ اگرچہ مسئلہ امامت منصوص من اللہ ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن احادیث صحیحہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قرائن اور اشارے اور رموز بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد خلافت کا اور امامت کا اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا ہے۔ اشاروں قرائن سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اگرچہ کسی کا نام لے کے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد امام و خلیفہ کون ہوگا۔ کتب حدیث کو، بخاری مسلم ہی کو اٹھا کر دیکھ لیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں 17 نمازیں اصحاب پیغمبر کو پڑھائیں۔ کسی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کا انکار نہیں کیا۔ بخاری مسلم میں یہ روایات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3664 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خواب کا ذکر فرمایا، اور خواب بھی اللہ کے نبی کا خواب وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک کنویں کے قریب میں گیا، میں نے اس سے کنویں سے کچھ پانی کے ڈول نکالے، پھر میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 ڈول نکالے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے ڈول نکالے، بڑے قوی اور جری اور طاقت مند انسان کی طرح۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب جو ہے وہ بعین ہی خلفائے راشدین کی خلافت کا بیان ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا نبی کریم علیہ السلام نے اس خواب کے ذریعے اشارہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3659 ہے، ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئی، آ کے کچھ سوال کیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دوبارہ آنا، تو اس نے عرض کی ہے یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اب یہ اشارہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت کی طرف۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3671 میں وہ اشارے بیان کر رہا ہوں کہ جن میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت کی طرف اشارے کیے ہیں۔
जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3671, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 97 और मुस्तदरक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा 290 हदीस का नंबर है 4510। फरमाया इन्नी ला अदरी मा कद्र बकाई फ़ीकुम, मालूम नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर कितनी देर रहूँगा। इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करना, मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करना। ये भी इशारा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की खिलाफत व इमामत की तरफ। इस रिवायत को इमाम हाकिम ने भी सही कहा, ज़हाबी ने भी सही कहा, अलबानी ने भी सही कहा और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने और इसके मुहक्किक अब्दुल कादिर अर्नाऊत ने भी इस हदीस को सही कहा है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6181 और मुख्तसर तरीके से ये सही बुखारी में भी मौजूद है 7221 और 5666। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ विसाल में मुझे इरशाद फरमाया, उदईली अबाकी व अखाकी हत्ता अक्तुबा किताबन, ए आयशा अपने बाप अबू बकर सिद्दीक को और अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुला लो, हत्ता अक्तुबा किताबन, ताकि मैं कुछ लिखवा दूँ। और जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, लेकिन फिर फरमाया कि मुस्नद अहमद की हदीस जो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक से मरवी है, उसको और दोनों रवायतों को मिलाएं तो मजमून तकरीबन एक है। मजमून यह है कि अल्लाह की पनाह है कि मुसलमान अबू बकर के बारे में इख्तलाफ करें। फरमाया कि रहने दो, अल्लाह और मोमिन अबू बकर के अलावा किसी को पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह भी इनकार करेगा, मोमिन भी इनकार करेंगे, अबू बकर के अलावा किसी को कबूल नहीं करेंगे। सही मुस्लिम की हदीस और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की रिवायत 23,679 है। सही बुखारी में हदीस नंबर 3677 है। सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर सिद्दीक और उमर फ़ारूक का जिक्र करना इस अंदाज से बयान किया कि हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने 12 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है, कुन्तु अना व अबू बकर व उमर फ़अलतु अना व अबू बकर व उमर वंतलक़तु अना व अबू बकर व उमर। अबू दाऊद में भी है कि मैं था और अबू बकर और उमर, मैंने किया और अबू बकर ने किया और उमर ने किया, मैं चला और अबू बकर चला और उमर चला। तो ये इशारे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किन का मकाम है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का। मुस्तदरक हाकिम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 292 और रिवायत का नंबर है 4516। रिवायत ये सही है। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कबीला बनु मुस्तलिक ने मुझे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में भेजा कि हुजूर से जाके पूछ के आओ कि या रसूलल्लाह, अब तो हम ज़कात का माल आपकी बारगाह में जमा करवाते हैं, तो आपके विसाले अक़दस के बाद ज़कात का माल किसको जमा करवाएं। तो सैयदना अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह अक़दस में गया, पूछा जाके तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद ज़कात का माल अबू बकर को आके जमा करवाना। मैं दोबारा गया, दोबारा जाके हुजूर की बारगाह अक़दस में सवाल किया कि या रसूलल्लाह, अगर अबू बकर को ना पाऊँ तो फिर? फरमाया कि अगर अबू बकर भी ना हो तो ज़कात का माल आके उमर को जमा करवाना। ये भी इशारा है शेखैन करीमैन की खिलाफत व इमामत की तरफ। तबरानी कबीर जिल्द नंबर 7 सफ़ा 85 और रिवायत का नंबर है 13914। एक अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे ऊँट खरीदा। अभी वो ऊँट बेच के अपने पैसे सरकार से नहीं लिए, हुज़ूर ने उनसे उधार किया। अभी वो जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तुमने कर्ज़ा लेना है, सरकार से पूछ के आओ कि हुज़ूर अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ तो अपना कर्ज़ा मैं कहाँ से लूँ, जाके पूछ के आओ। हज़रत अली ने भेजा, वो अराबी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में गए, जाके पूछा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुझे ना पाओ तो अपना कर्ज़ा आके अबू बकर से ले लेना।
وہ فرماتے میں دوبارہ گیا، حضرت علی نے مجھے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں دوبارہ پوچھ کے آؤ کہ اگر ابو بکر صدیق کو نہ پاؤں تو پھر، تو فرمایا کہ میں نے آ کے پوچھا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر ابو بکر کو نہ پاؤ تو اپنا قرضہ آ کے عمر سے لے لینا۔ یہ واضح اور صریح اشارے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضور علیہ السلام کے بعد خلافت و امامت پر صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے جو شخصیت متمکن ہوگی وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگر۔ اب یہ اشارے تھے اور یہ دلائل تھے جن کی بنیاد پر صحابہ علیہ مردوان متفق ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی امامت و خلافت پر۔ میں نے شروع میں اہل سنت کا موقف واضح کر دیا ہے کہ اہل سنت کے عقیدے اور موقف کے مطابق خلافت اور امامت یہ منصوص من اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں کوئی ایک ایسی حدیث بھی نہیں ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے بعد تم اس بندے کو خلیفہ بنا لینا، کوئی حدیث واضح موجود نہیں ہے۔ وصیت کا تو احادیث میں دور دور تک پتہ نہیں ہے، بلکہ حضرت مولا کائنات علی مرزا رضی اللہ عنہ کے بیانات سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اور دیگر صحابہ کے بیانات جو ہیں وہ بھی اس بات پہ شاہد ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی کے لیے نام لے کر اپنے بعد خلافت و امامت کی وصیت نہیں کی۔ اب جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں صحیح مسلم سے، وہ بالکل صاف دو ٹوک واضح ہے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں وصیت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4231 ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان سے مخاطب ہوئیں اور آپ نے ان لوگوں کو جواب دیا، فرمایا تم کہتے ہو کہ وصیت کی بات؟ فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک تھا، جب حضور کا وصال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے سامنے تشریف فرماتے، میری گود میں اور میرے سینے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر مقدس تھا، میں نے تو کوئی ایک لفظ وصیت کا نہیں سنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت نہیں کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا واضح بیان ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 302 پر، حدیث کا نمبر ہے 2563، یہ مسند ابی یعلا کا ہے، 2563 مسند ابی یعلا میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات ولم یوصی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی۔ عبداللہ بن عباس کا بھی یہ موقف ہے۔ اور خود مولا کائنات علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ 209 پر، حدیث کا نمبر ہے 1081، یہ روایت موجود ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کی فاستخلف علینا، کہ حضور ہمارے لیے کوئی اپنے بعد خلیفہ مقرر فرما دے تاکہ ہم اس کو اپنا خلیفہ امیر المومنین بنا کے اس کی اقتداء میں دینی معاملات کو چلائیں۔ فاستخلف علینا، ہم پر کوئی خلیفہ مقرر کیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ولیکن اترککم الی ما ترککم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خلیفہ مقرر نہیں کروں گا، میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چھوڑا تھا۔ یعنی سرکار نے اپنے وصال اقدس کے وقت کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، کسی کے لیے وصیت نہیں کی، بلکہ اس خلافت و امامت کے مسئلے کو مسلمانوں کی شورا کے درمیان چھوڑ دیا کہ مسلمان مشورہ کریں گے اور مہاجرین و انصار مشورہ کر کے جس کو اپنا امام منتخب کریں گے وہی اہل ایمان کا امام ہوگا۔ کسی کے لیے حضور نے وصیت نہیں فرمائی۔ تو فرماتے میں تمہیں ایسے ہی چھوڑوں گا جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، یعنی حضور نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی تھی۔ یہ کتاب ہے الاعتقاد امام بہقی رحمہ اللہ کی۔ امام بہقی متعدد سندوں کے ساتھ کتاب الاعتقاد کے صفحہ نمبر 441 پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے
یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا کہ الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا. کچھ لوگوں نے امام حسن کے سامنے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے واللہ لو یعنی بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامارۃ والسلطان لافصح لهم بذالک. یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر اس سے مراد سلطنت اور امارت اور خلافت ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل واضح کر کے امارت و خلافت کا بیان کر دیتے، یعنی یوں کہتے یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا. یعنی حضور فرماتے اے لوگو میرے بعد یہ تمہارا سرپرست ہے، میرے بعد یہ تمہارا خلیفہ ہے اور تم پر میرے بعد یہ قائم ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات کو سنو. حضور یہ فرما کے جاتے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا. من کنت مولا فھذا علی مولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی خلافت و امامت کا اعلان کیا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان سے اور اس کی سند کے حوالے سے نیچے محقق نے لکھا ہے کہ اسنادہ حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے. اس کے متعدد طرق اور بھی امام بہقی رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت علی المرضی، امام حسن مجتبیٰ اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے بھی امامت و خلافت کی وصیت نہیں کی. اب انشاءاللہ آگے آئے گا کہ جو دلائل پیش کرتے ہیں وصیت کے حوالے سے یا استخلاف کے حوالے سے وہ کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے. اور پھر خارجی قرائن بھی اس بات کی کا بیان جو ثبوت اور دلیل پیش کرتے ہیں، بہت سارے خارجی قرائن، کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص واحد کے لیے اپنے بعد خلافت و امامت کی وصیت کی ہوتی تو ثقیفہ بنی سعدہ میں جب یہ مسئلہ چھڑا خلافت و امامت کا، اور مہاجرین نے کہا کہ امام ہم میں سے ہوگا، انصار نے کہا کہ امام ہم میں سے، تو اس وقت جو مسئلہ مین بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان الائمۃ من قریش، امام کون ہوگا؟ جو قریشی ہوگا. جو کیا ہوگا؟ قریشی ہوگا. اگر وصیت کا مسئلہ ہوتا تو کوئی تو بولتا نا، کوئی صحابی ہی یہ بات کرتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فلاں کے لیے وصیت کی ہے، جبکہ کسی صحابی نے وصیت کا تذکرہ نہیں کیا. حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کسی ایک موقع پر وصیت کا یا اپنے آپ کو خلیفہ ہونے کا دعوے دار نہیں ٹھہرایا، اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے بھی کسی نے وصیت کا یا خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. تو یہ خارجی قرائن بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وصیت کا یہ مسئلہ اور منصوص من اللہ ہونے کی بات یہ بالکل حقیقت کے برعکس ہے، اور اس پر کوئی ایک بھی دلیل ان لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب اگر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل، کہ انہوں نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلانے میں اور حضور کی تعلیمات کو امت تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. حضور کا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، سونا، چلنا پھرنا، آپ کی ہر قسم کی سنت کو امت تک پہنچایا ہے. لیکن کوئی ایک بھی سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے، ایک بھی موجود نہیں ہے. اگر کوئی ہوتی تو صحابہ اس کو ضرور بیان کرتے. تو یہ بھی الحمدللہ اہل سنت کے موقف کی واضح دلیل ہے. پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ، ان کی خلافت کے ادوار میں ان کے ساتھ رہے، ان کے مشیر رہے، ان کے وزیر رہے، ان کی بیعت بھی کی اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی. کسی ایک موقع پر بھی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ ان سے صادر نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ایک موقع پر بھی یہ کہا ہو کہ خلافت جو ہے وہ ہم سے غصب کر لی گئی ہے اور یہ خلفائے ثلاثہ جو ہیں یہ غاصب بن کے خلیفہ بن کے بیٹھ گئے ہیں، خلافت تو ہمارا حق تھا. کوئی ایک موقع پر بھی کوئی سند صحیح کے ساتھ ایسی کوئی روایت موجود نہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا خلفائے ثلاثہ کی خلافت و امامت کو تسلیم کر لینا بھی ان کے روافظ کے باطل نظریے کو رد کرتا ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا سے جو اہل تشیع کی کتابوں میں روایت موجود ہیں، سر فہرست ان میں سے یہ کتاب ہے نہج البلاغہ.
نہج البلاغہ اہل تشیع کا ایک بڑی معتبر اور مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کتاب میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے خطبات موجود ہیں جو خطبات بالکل اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ حضرت علی شیخین کریمین کی خلافت کو خلافت حقہ سمجھتے تھے اور ان کو خلیفہ برحق تسلیم کر کے ان کا ساتھ بھی دیتے تھے اور ان کو اچھے اور عمدہ مشورے بھی دیتے تھے اور ان کی خلافت کو خلافت من جانب اللہ سمجھتے تھے۔ یعنی وہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ اہل ایمان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے وعدہ کیا۔ اب یہ آیت جو پڑھوں گا اس کے اولین مخاطب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں، حضور کے صحابہ۔ وہ آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو زمین میں خلافت دی گئی، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو زمین میں اللہ خلافت دے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کی تمکین ہوگی، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر دیا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو اللہ امن میں تبدیل فرمائے گا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ نے وعدہ کر لیا ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے۔ کن چیزوں کا؟ دو چیزوں کا۔ ایک وعدہ یہ کیا کہ ان کو استخلاف فی الارض، یعنی زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا، اور نمبر دوسرا وعدہ یہ کیا کہ ان کے دین کی تمکین ہوگی، یعنی ان کے لیے اللہ رب العزت دین کو کائنات میں عزتیں عطا کر کے دین کو دنیا میں پھیلا دے گا۔ اب یہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا یہ وعدہ کب پورا ہوا؟ اس کے پہلے مخاطبین کون ہیں؟ اس کے اولین اور پہلے مخاطبین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ جو وعدہ تھا یہ وعدہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین کی خلافت کی صورت میں مسلمانوں کے لیے پورا فرما دیا۔ سب سے پہلے خلافت زمین میں اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کی، اور نہ صرف خلافت عطا کی بلکہ ان کے دور میں دین کی سربلندی ہوئی، دین کو اللہ رب العزت نے مزید عروج عطا کیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت 26 لاکھ مربع میل تک سلطنت پہنچ گئی۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت 44 لاکھ مربع میل تک، اور پھر اسلام اور دین پوری دنیا تک پھیلتا چلا گیا۔ یہ وعدہ تمکین اور یہ وعدہ استخلاف اللہ رب العزت نے خلفاء کے دور میں پورا فرما دیا۔ اسی وعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ نہج البلاغہ خطبے کا نمبر ہے 144، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے مشورہ طلب کیا جنگ فارس کے حوالے سے کہ میں بھی اس جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو خطبہ دیا میں اس کو اردو ترجمے کے ساتھ، جو اہل تشیع کے بڑے معتبر عالم مفتی جعفر حسین صاحب کے ترجمے کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی نہج البلاغہ، اس کا صفحہ نمبر 384 پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا اس امر میں کامیابی و ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کون سا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اور وہ وعدہ پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا۔
امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی، جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے۔ آج عرب والے اگرچہ کتنی گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں۔ تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور ان ہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا تو عرب اطراف و جوانب سے ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنی پس پشت غیر محفوظ چھوڑ گئے۔ تو یہ سارا خطبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے دور میں جو اللہ رب العزت نے اسلام کو وسعت دی ہے اس کو وعدہ خداوندی سمجھتے ہوئے جو اللہ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو وعدہ سمجھ کر اس بات کا بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا اور ہو رہا ہے، اور حضرت عمر اور دیگر خلفاء کے دور میں اللہ رب العزت کا وہ وعدہ پورا ہوا۔ اسی حوالے سے خطبے کی وضاحت کرتے ہوئے ابن میثم بحرانی یہ اہل تشیع کے بڑے معروف مصنف ہیں، نہج البلاغہ کی جو دو مشہور شروحات ہیں ان میں سے زیادہ اتھینٹک اہل تشیع کے ہاں یہ شرح نہج البلاغہ ابن میثم کی ہے۔ ابن میثم کی شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196 پر ابن میثم اس خطبہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ثم وعدنا بموعود وهو النصر والغلبۃ والاستخلاف فی الارض، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اس کی مدد کا وعدہ ہے، اسلام کے غلبے کا وعدہ ہے، والاستخلاف فی الارض اور زمین میں خلافت دینے کا وعدہ ہے، کما قال وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہ آیت کو بطور استشہاد پیش کر کے ابن میثم بحرانی نے مولا علی کے خطبے کی وضاحت کر دی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کی خلافت کو خلافت حقہ سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو خلافت حقہ سمجھ کر ان کو اچھے اچھے مشورے دیا، بلکہ ایک مکتوب میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی خلافت کے دور کا ذکر کرتے ہیں، خطبہ نمبر 225 اور صفحہ ہے 617۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے للہ بلا دو فلان۔ اب یہ شریف وردی نے یہاں خطبہ ذکر کرتے وقت حضرت عمر کا نام یہاں ذکر نہیں کیا۔ جتنے شارحین ہیں نہج البلاغہ کے ابن میثم ہوں یا ابن ابی الحدید ہوں سب نے کہا ہے کہ یہاں للہ بلا دو فلان سے مراد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا کی بلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ساری کی ساری خطبہ نمبر 225 میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کی تعریف کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ حضرت عمر کی خلافت ہو یا حضرت صدیق اکبر کی خلافت ہو، وہ خلافت حقہ ہے، اور جو اللہ نے مسلمانوں کو خلافت دینے کا اور تمکین کا جو وعدہ کیا ہے وہ حضرت عمر کے دور میں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اللہ نے اس کو پورا فرمایا ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ باتیں میں انشاءاللہ پیش کروں گا اس حوالے سے جو اہم بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کی خلافت کو خلافت حقہ سمجھتے تھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلے بیعت کیوں نہیں کی؟ جبکہ اہل سنت کی کتابوں میں وہ روایات موجود ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مہینے تک حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ خلیفہ برحق نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ اصول حدیث کی روشنی میں اور اہل سنت و جماعت کی جو کتابیں ہیں اس میں جو صحیح سند کے ساتھ احادیث اور روایات موجود ہیں وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا، ان سے بالکل یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جس طرح سقیفہ میں بیعت ہونے کے بعد بیعت عامہ مسجد میں واقع ہوئی، حضرت مولا علی بھی اس بیعت میں موجود تھے اور حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے وہ بھی اس بیعت میں موجود تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حاکم نے مستدرک حاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 291 پر، امام بہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد کے صفحہ 429 پر اور مختصر طریقے سے یہ روایت مسند احمد ابن حنبل جلد 5 صفحہ 237 پر اور مجموع الزوائد میں جلد 5 صفحہ 333 پر امام حاسمی نے لکھا ہے کہ رجال صحیح، اس کے تمام رجال صحیح کے رجال ہیں، یہ روایت بیان کی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی بیعت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، قام خطباء الانصار فجعل الرجل منهم یقول یا معاشر المہاجرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا استعمل رجلا منکم قرن معه رجلا منا۔ خطبہ انصار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے مہاجرین کے گروہ، اللہ کے رسول علیہ السلام تم میں سے کسی بھی شخص کو عامل بنا کے بھیجتے تو اس مہاجر کے ساتھ انصاری کو ضرور بھیجتے تھے، تو ہمیں پیچھے نہ چھوڑو بلکہ ہمیں اپنے ساتھ رکھو، اور ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ فرماتے ہیں جب یہ بات چلی تو انصار اور مہاجرین کی طرف سے جب بیانات آنے شروع ہوئے تو حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان من المہاجرین وان الامام یکون من المہاجرین، اللہ کے نبی بھی مہاجرین میں سے تھے، امام بھی مہاجرین میں سے ہوگا، وَنَحْنُ أَنصَارُهُ، ہاں وہ امام مہاجرین میں سے ہوگا، ہم انصاری اس کی مدد کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ثابت انصاری کا بیان سننے کے بعد کھڑے ہو گئے اور فرمایا جزاکم اللہ خیرا یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ اللہ تمہیں بہتر جزا عطا کرے، تمہیں ثابت قدم رکھے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے اپنا بیان سارا گفتگو فرمائی، میں اختصار کرتا ہوں۔ جب تمام لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، روایت میں لفظ ہے فلما قعد ابو بکر علی المنبر، جب ابو بکر صدیق ممبر پہ بیٹھے، نظر فی وجوہ القوم، لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا کہ کون کون مسجد میں حاضر ہوا ہے، فلم یرا علی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں موجود نہیں تھے، فسأل عنہ فقام ناس من الانصار فاتوا بہ، پوچھا کہ علی کدھر ہیں، بلا کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو انصار صحابہ لے کر آئے، فقال ابو بکر ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَرَدْتَ أَن تَشُقَّ أَصَلَ الْمُسْلِمِينَ، ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، کیا آپ مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا چاہتے ہیں؟ فقال لا تثریب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے کہا نہیں اے خلیفۃ المسلمین، ایسی بات نہیں ہے۔ فبایعہ، تو اس بیعت عامہ میں خود حضرت علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ثم لم یرد زبیر بن العوام، پھر زبیر بن عوام بھی نہیں آئے تھے، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر آ کے بیعت کی، جب بیعت عامہ سقیفہ بنی سعدہ کے بعد واقع ہوئی۔ یہ روایت 4513 نمبر ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث کو ذکر کیا اور اس کو صحیح قرار دیا،
اور امام بہقی نے اپنی کتاب کتاب الاعتقاد میں اس روایت کی سند ذکر کی اور بیان کرنے کے بعد تبصرہ بھی فرمایا۔ اس کے جو مقابلے میں زہری کی مدرج روایت بیان کی جاتی، امام زہری کے مدرجات میں سے ایک ادراج کردہ جملہ یہ بھی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت علی المرضی شیر خدا نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ اب یہ جو ادراجی جملہ ہے اس کا رد کرتے ہوئے امام بہقی نے اپنی کتاب کتاب الاعتقاد کے صفحہ 433 پر اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ رَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ الْمَوْصُولِ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومن تابعہ من اہل المغازی ان علی بایعہ فی بیعۃ العامہ۔ کہتے ہیں ہم نے ابو سعید خدری سے متصلاً یہ روایت بیان کرتی ہے، اور اہل مغازی نے جنہوں نے اس روایت کی مطابقت کی ہے وہ باتیں بھی بیان کر دی ہیں کہ حضرت علی نے بیعت عامہ کے وقت صدیق اکبر کی بیعت کی ہے، بعد البیعت التی جرت فی السقیفہ، سقیفہ میں بیعت ہونے کے بعد جو مسجد میں بیعت عامہ ہوئی تھی حضرت علی نے بیعت عامہ کی ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَلِيًّا بَایَعَهُ بیعت العامہ کما روینا فی حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ ہی۔ کہتے ہیں اس بات سے یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی نے بیعت عامہ کی ہے۔ ثم شجرہ بین فاطمہ و ابی بکر کلام بسبب المیراث اذ لم تسمع من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی باب المیراث ما سمعہ ابو بکر وغیرہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسئلہ پیش آ گیا وراثت کا مسئلہ باغ فدق کا سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میراث کے متعلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی تھی، وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، اور ابو بکر صدیق تک وہ حدیث پہنچی تھی۔ اس وراثت کے مسئلے میں سیدہ فاطمہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تنازع ہو گیا اور آپس میں ان کی مشاجرت ہوئی۔ فکانت معذورہ فیما طلبتہ، فرماتے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی ظاہر اس مسئلے میں معذور تھیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا، ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی۔ وکانا ابو بکر معذورا فیما منع، اور ابو بکر معذور تھے کہ ان کو حدیث پہنچی تھی، وہ حدیث کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ فتختلف علی ان حضور ابی بکر، ہوا یہ کہ حضرت علی ان دنوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کام آتے تھے، حتیٰ توفیت، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ وصال کر گئی۔ ثم کان منہ تجدید البیعت، پھر بعد میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد حضرت مولا علی نے ابو بکر صدیق کی دوبارہ بیعت کی۔ بیعت عامہ کر چکے تھے اور دوبارہ بیعت کی، جس کو یہ کہہ دیا گیا کہ 6 مہینے کے بعد انہوں نے بیعت کی ہے۔ اگر 6 مہینے کے بعد بیعت کیا ہے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اجماع کا ہونا ثابت نہیں ہوتا، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت اجماع صحابہ سے منعقد ہو چکی تھی۔ تو اس کی توجیہات کرتے ہوئے امام بہقی لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بات بالکل کہنا سرے سے غلط ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود امامت و خلافت چاہتے تھے، نعوذ باللہ، اور وہ ناپسند کر کے بیٹھ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ توجیہ بھی امام بہقی علیہ رحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کر دی ہے۔ تو بحمدِ تعالیٰ یہ مسئلہ اہل سنت و جماعت کا دلائل اور براہین پر مبنی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انصار و مہاجر صحابہ علیہم رضوان نے اپنا امام برحق تسلیم کر لیا۔ اب اس سلسلے میں روافض کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں میں مختصر کر کے ان کا خلاصہ اعتراضات کا اس کا جواب انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اب میں نے شروع میں یہ بات بیان کی تھی کہ اہل تشیع کی طرف سے جو دعویٰ ہے امامت کا وہ یہ ہے کہ امامت کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 12 امام اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہوتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے۔ اس مسئلے میں ہم مدعی نہیں ہیں بلکہ مدعی اہل تشیع ہیں۔ جب مدعی وہ ہیں تو اپنے دعوے پر دلیل بھی وہ پیش کریں گے۔ اب ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ خلافت منصوص من اللہ ہے اور اصول دین میں سے ہے، جس طرح توحید، رسالت، آخرت کو ماننا ضروری ہے، اس طرح امامت کا مسئلہ بھی اصول دین میں سے ہے، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ تو کوئی ایک بھی
نص کے ساتھ ان کے پاس قرآن سے دلیل موجود نہیں، نہ ہی کوئی سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مقرر فرمایا۔ آج آ کے جو استدلالات کرتے ہیں ان میں سے ایک ان کا جو بڑا استدلال ہے وہ آیت تبلیغ ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ پر نازل کیا گیا لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے حضرت علی کی خلافت کے پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایسی روایات وہ لے کے آتے ہیں جن کا صحت کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ ابن مردویہ 4 صدی کے ایک مفسر ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی، اور اس آیت کا ایک جو شاذ قرات ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ہم اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے جس کا مفہوم یہ کہ اے رسول علی کی خلافت کو پہنچا دیجیے۔ اب آپ ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سمجھیں کہ 4 صدی کا بندہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جو بات روایت کر رہا ہے اس کے پاس سند ہی نہیں ہے، کس سند سے اور کس دلیل سے وہ یہ بات بیان کر رہا ہے اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں۔ پوری کتب احادیث اور ذخیرہ جو کتب تفاسیر کا ہے کسی میں اس کی کوئی سند صحیح موجود ہے نہیں، بلکہ سند سرے سے ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس سے استدلال ان کا بالکل باطل اور مردود ہے، یہ استدلال ان کا درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ آیت جو آیت تبلیغ ہے یہ نبی کریم علیہ السلام پر 9 ذوالحجہ شریف کو نازل ہوئی، یہ آیت 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غدیر خم کے موقع پر جو حضور علیہ السلام نے ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ آیت جو ہے نا وہ اس ولایت کے پہنچانے کا اعلان ہے۔ جب حضور پر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی امامت کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے 9 ذوالحجہ کو میدان عرفہ میں، یعنی حج کے دن، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسئلہ جو غدیر خم والا وہ پیش آیا ہے 17 ذوالحجہ کو۔ تو اب 9 ہجری میں جو آیت جو اللہ نے حکم دیا نبی کریم علیہ السلام کو کہ محبوب اپنی امت تک پہنچا دیجئے، کیا پہنچا دیجئے؟ حضور نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ امت تک پہنچایا۔ بخاری مسلم اب اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری مسلم میں نبی کریم علیہ السلام کا وہ خطبہ موجود ہے جس میں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو دین کے امور پہنچا دیے اور دین کی تبلیغ فرما دی۔ اور اللہ رب العزت نے اس ذوالحجہ شریف میں خطبہ حجۃ الوداع جو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس موقع پر جو آیت نازل فرمائے تکمیل دین کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر خلافت منصوص من اللہ اور اصول دین میں سے ہے تو دین تو وہاں میدان عرفات میں مکمل ہو چکا۔ اب 17 ہجری کو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا اعلان کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کیا وہ دین سے باہر ہے، یا اس کا اگر وہ اصول دین میں سے ہے تو دین تو اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، لہذا یہ ان کا استدلال بھی بالکل درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث پیش کرتے ہیں غدیر خم کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ بھی اپنے دعوے میں دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کی امامت و خلافت کا خم کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر یہ اعلان فرمایا ہے۔ حالانکہ اس حدیث سے بھی خلافت بلا فضل کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، دعویٰ ان کا ہے خلافت و امامت کے اصول دین ہونے کا، اور دلیل پیش کرتے ہیں وہ روایت جو کہ مختلف ہی ہمارے نزدیک صحیح ہے، بعض محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا، ہم اس کو صحیح مانتے ہیں، ویسے بھی فضائل میں ہے، لیکن یہ ہے کہ دعویٰ کس طرح کا ہے اور دلیل کس طرح کی، اور پھر جو دلیل پیش کرتے ہیں اس دلیل میں بالکل کسی قسم کا کوئی صراحت اور وضاحت نہیں ہے، بلکہ اس کا پس منظر اور اگر سیاق کلام سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو اس میں بالکل جو بات واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یمن آنے کے بعد شکایت کی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے لوگوں کو غدیر خم کے موقع پر جمع کیا
اور جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ من کنتو، ارشاد میں کہ الستو اولا بکم من انفسکم، اے لوگوں کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اس کا معنی میں بعد میں کروں گا، مولا کا یہاں معنی کیا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ والی من والا ہو وعادی من آدا ہو، یا اللہ اس سے پیار کر جو علی سے پیار کرے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اب حدیث کا سیاق و سباق دیکھیں، بات شروع بھی محبت سے ہو رہی ہے اور اس کا اختتام بھی محبت پہ ہو رہا ہے۔ درمیان میں من کنت مولا فہذا علی المولا کا جملہ ہے۔ اب یہ جو لفظ مولا ہے یہ اولا کے معنی میں اور اولا بالتصرف ہے یا اولا بالمحبت ہے؟ حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں اولا بالتصرف مراد نہیں ہے بلکہ اولا بالمحبت مراد ہے۔ اہل تشیع یہاں اولا بالتصرف مراد لیتے ہیں، یعنی جس طرح حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب ہے جس کا میں سرپرست اور حاکم ہوں اس کے حاکم اور سرپرست علی ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کہتے نہیں کہ یہ مولا کا معنی ہوتا ہے سرپرست حاکم، اور یہ بات بھی درست نہیں کہ ہر جگہ مولا کا معنی سرپرست حاکم ہوتا ہے، بلکہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے مولا ہیں اللہ، جبریل اور نیک مومن۔ اللہ بھی مولا، جبریل بھی مولا اور نیک مومن بھی مولا۔ اگر آپ کہیں کہ سرپرست اور حاکم تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نکلے گا کہ اللہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا سرپرست اور حاکم ہے، جبریل بھی حاکم ہے، اور سارے مومن ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سرپرست اور حاکم ہیں۔ حالانکہ یہ معنی یہاں درست نہیں ہے، مومنین کے حوالے سے یہ معنی درست نہیں ہے۔ یہاں معنی کیا ہے؟ مددگار، تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے۔ تو یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، معنی یہ ہے کہ علی اولا بالمحبت ہے، یعنی جو علی سے پیار کرے گا اللہ اسے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرتا ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے، اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ تو یہ اس حدیث کے حوالے سے بھی جو صحیح اس کی وضاحت میں نے عرض کر دی۔ آخر میں ایک روایت صحیح مسلم شریف سے بھی حضرت علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی افضلیت پر اور خلیفہ بلا فصل ہونے پر بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک پر جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پیچھے بچوں اور عورتوں پر سرپرست بنا دیا۔ حضرت علی نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں جنگوں میں لڑنے والا آدمی ہوں تو مجھے آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تجھے میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کو نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کو نبی نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو جس طرح حضرت ہارون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصی اور خلیفہ تھے، اس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے وصی اور خلیفہ بھی حضرت علی ہیں۔ حالانکہ اگر آپ حقائق کو اور اس کی تفصیل میں جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ نہیں بنے، اور بے شمار بہت زیادہ فرق موجود ہے۔ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں جبکہ حضرت علی نبی نہیں، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں جبکہ حضرت علی حقیقی بھائی نہیں بلکہ چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ ایک تشبیہ ہے اس خاص واقعے کے ساتھ کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو چند دنوں کے لیے اپنی نیابت دے کے چلے گئے۔ یہ نیابت جزئی مقید ہے، یہاں یہ فرق پیش نظر ہے۔ نیابت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک نیابت جزئی مقید اور ایک نیابت مطلق۔ نیابت جزئی مقید کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے بعض صحابہ کو کسی کو زکوٰۃ لینے کے لیے عامل بنا کے بھیج دیا،
کسی کو کسی علاقے کا گورنر بنا کے بھیج دیا، کسی کو کسی علاقے کا قاضی بنا کے بھیج دیا، کسی کو کسی علاقے کا معلم بنا کے بھیج دیا، کسی صحابی کو کسی علاقے کا امیر بنا کے بھیج دیا، بعض صحابہ کو امیر الحاج بنا کے بھیجا۔ تو یہ نیابت جزئی مقید ہے، اس سے جو ہے وہ نیابت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی۔ اگر اس سے نیابت مطلقہ ثابت ہو کہ کسی خاص وقت کے لیے خاص موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہے، نیابت عطا کی ہے، تو اس سے خلافت بلا فصل ثابت ہوگی، تو پھر دیگر جن صحابہ کو حضور نے کسی لشکر کا امیر بنایا، کسی علاقے کا جو نا وہ حاکم بنا دیا، کسی کو کسی کا قاضی بنا دیا، تو وہ سارے کے سارے حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل ہوں گے؟ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ ایک خاص نیابت تھی، ایک خاص وقت کے لیے خاص اس کی لمٹ تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو جو نیابت عطا کی، وہ نیابت جزئی مقید ہے، جس طرح دیگر صحابہ کو دی ہے اس طرح حضرت علی کو دی۔ اور جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے کے بعد خود سارا معاملہ حضور نے سنبھال لیا۔ تو اس روایت سے، اس حدیث سے قطعاً خلافت بلا فصل کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ اگر کسی نبی کے ساتھ تشبیہ دینے سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، حضرت علی کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو صحیح سند کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1 صفحہ 634 پر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ حدیث کا نمبر ہے 3625۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام، اے ابو بکر تیری مثال ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اور فرمایا إِنَّ مَثَلَكَ يَا عمر كَمَثَلِ نوح علیہ السلام، اے عمر تیری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام حضرت ہارون علیہ السلام سے زیادہ، بولی کیا ہے؟ زیادہ۔ تو اگر تشبیہ سے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے تو پھر ابو بکر عمر کے لیے تو خلافت بلا فصل ثابت ہو گئی، تو لہذا اس حدیث سے استدلال ان کا درست نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ بلا فصل نہیں بنے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد حضرت یوشع بن نون آپ کے خلیفہ بنے۔ تو لہذا یہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہے، بلکہ یہ تشبیہ من بعض الوجوہ ہے۔ جو وجوہات وہاں پائی جاتی تھی کوہ طور کے جاتے وقت، وہی وجوہات یہاں پائی جاتی تھی، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تشبیہ دی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک شاذ قسم کی روایت کتاب السنہ امام ابن ابی العاصم سے پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کچھ اس روایت کے کچھ الفاظ زیادہ ہیں۔ وہ ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میں کہ تیری مثال اس طرح میرے ساتھ جس طرح ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، اے علی تو میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لفظ بھی ہیں حضور علیہ السلام نے میں کہ تو میرے بعد خلیفہ ہوگا، حالانکہ یہ الفاظ ایک راوی کی طرف سے زیادتی ہے، اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ثقہ راویوں سے جو روایت موجود ہے اس میں ان الفاظ کا اضافہ موجود نہیں ہے، اور ثقہ راویوں کے مقابلے میں غیر ثقہ راوی جب کوئی الفاظ کی زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی کو شاذ اور مردود قرار دیا جاتا ہے، وہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتی۔ لہذا یہ بات بھی ان کا یہ استدلال بھی اس سے کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو بحمد تعالیٰ اس مسئلے کو میں نے واضح کر دیا۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم ہونے پر خود فخر کرتے تھے اور خود اعلان کرتے تھے کہ جو مجھے خلیفہ چہارم تسلیم نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس طرح کہ مناقب آل ابی طالب میں ابن شہب نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے ان کا قول نقل کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی چوتھا مانتے ہیں، حضرت علی کو چوتھا مانتے ہیں۔ اچھا وہ کس اعتبار سے؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسرے خلیفہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، تیسرے خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی ہے۔ چوتھے مانتے ہیں ہم، سمجھ آ رہی نا بات؟ تو بھائی یہ جو اختلافی مسئلہ ہے
وہ خلافت الہیہ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خلیفت الرسول کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفت الرسول بلا فصل کون ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب آپ روافض اذان دیتے ہیں نا تو ان کی اذان سنیں، اس اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اب وصی کس کے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے، اور خلیفتہ بلا فصل، خلیفتہ ہو کی ہو ضمیر راجع ہے، راجع الی الرسول ہے، یعنی علی مرتضیٰ شیر خدا رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جب حضور کے خلیفہ بلا فصل ہیں تو یہاں خلافت الہیہ مراد نہیں ہے بلکہ خلافت رسول مراد ہے، اور مولا علی کہتے ہیں جو مجھے خلیفہ چہارم نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو حضرت علی کو رسول اللہ کا چوتھا خلیفہ نہیں مانتا، مولا علی فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ خلافت الہیہ مراد نہیں ہے بلکہ خلافت الرسول مراد ہے، اور یہی مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے۔ اللہ کے فضل